الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت نے ہمیں شعبان کا مہینہ عطا فرمایا، جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں داخل ہیں، اور دعا یہ کرنا بھی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تو دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے. یہ دعا سنت ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا شعبان کا مہینہ عطا کیا ہے تو اس سال کا رمضان بھی عطا فرما دے. عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب کریم نے ہمارے درمیان اس طرح سے رکھا ہے کہ ہمارا ہر کام اور ہماری ہر شے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے. اسی لیے اس کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہے تو وہ یوں ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہماری زندگی حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے سفر کا کوئی حصہ اور نہ ہی کوئی منزل حضور کے نام کے بغیر ہو سکتی ہے. جو چاہے دین سے باہر کچھ بھی کر لو، دین کے اندر حضور ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی حصہ ہو سکتا ہے تو ناممکن ہے، پاسبل نہیں. عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. مستغنی کا مطلب جو کہتا ہے کہ اب مجھے نبی کی حاجت نہیں ہے، اگر مجھے رسول کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، جو یوں کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اولو العزم پیغمبر ہے، وہ جلیل القدر پیغمبر ہے جن کی آزمائشیں صبح قیامت تک یاد کی جاتی رہیں گی، جن کے بیٹے کا ذبح ہونے کا، اور جن کے بہت سارے ایسے کردار جو حج اور عمرے میں ادا کیے جاتے ہیں. ان کی زندگی پاک کا ایک بہت اہم واقعہ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا. پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ نے آپ کا کچھ نہ بگاڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ سے باہر آئے. آپ کو پتہ ہے مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں اس وقت نور محمدی جگمگا رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور یہی کہا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لٹائے تو وہ تیز چاقو ان کے ہاتھ میں تھی کہ وہ پتھر کو مارتے تو 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، پتھر کٹ جاتا تھا. لیکن اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پہ چلاتے تو چلتی نہیں تھی، گلا کٹتا نہیں تھا. 3 مرتبہ کوششیں کی ابراہیم علیہ السلام نے، گلا کٹا نہیں. اور پتھر پر مارتے تو پتھر کٹ جاتا تھا.
मुफस्सिरीन फरमाते वजह वहां पर भी यही है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी मौजूद था। अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात में आना बाकी था। हर जगह जलवे मुस्तफ़ा के देखोगे। इसीलिए आला हज़रत ने कहा है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को नबी की हाजत है तो हम और तुम क्या है? उम्मती है। हमें बगैर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के यहां पर कोई चीज हासिल करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते बखुदा खुदा का यही है दर। बखुदा मतलब कसम खुदा की। बखुदा का मतलब होता है कसम खुदा की। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। उर्दू हार्ड है लेकिन समझ ले तो समझ में आ जाए। मफर कहते भागने की जगह और मकर कहते ठहरने की जगह। आला हज़रत फरमाते हुजूर को छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है। कहां जाओगे? नहीं और कोई मफर मकर। और अगर कोई ये कहता है मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, अल्लाह की बारगाह में मेरा बड़ा मकाम है, कोई अपने आप को वली भी साबित करता हो या कुछ लोगों ने मिलकर के किसी को वलीउल्लाह बना दिया हो, सब कान खोल करके सुन ले। कोई वली कब बनता है, कोई अल्लाह का वली कैसे मशहूर कर दिया जाता है। लोगों के ढकोसले से कोई वली नहीं बनता, किसी के छल्ले अंगूठियां पहनने से वली नहीं बनता, बालों के लट्ठे बना लेने से वली नहीं बनता, हत्ता कि अगर कोई पानी पे चल के दिखाए तो भी वली नहीं बनता, हवा में उड़ के दिखाए तो भी वली नहीं बनता। मियां ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें मैं कह रहा हूं, ये तो कौम पागल है जो सिगरेट पीने वाले और तंबाकू वाले को भी बना लेती है। हकीकत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से ऐसी वाबस्तगी। अल्लाह का वली कौन होता है? फरमाते हैं इमाम इश्क व मोहब्बत, जो वहां से हो यही आके हो, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जो हुजूर के दरबार का नहीं है तो फिर अल्लाह के दरबार का नहीं हो सकता। जो वहां से हो यही आके हो। अगर हुजूर की शरीयत को छोड़ करके कोई कहता अल्लाह का वली है तो वो सबसे बड़ा दज्जाल है, वो झूठा है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर के कौन पीर है? पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर, जिनकी करामात पर हम और तुम तो छोड़ो, जो औलिया इकराम के मुतालिक आइन काइन करते हैं वो भी गौसे पाक को वली मानते हैं। हाँ, शेख इब्ने तैमिया अहले हदीस के बहुत बड़े इमाम शेख इब्ने तैमिया ने कहा है कि अगर कसरत से किसी की करामात साबित है तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी की। उनके मुतालिक कह रहा हूं, जिनकी विलायत पर सबका इत्तेफाक है, सारे मानते हैं। वो गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं और बादल का एक टुकड़ा आपके ऊपर साया बन गया है। किसी और के ऊपर बन जाए तो फिर पता नहीं वो क्या समझ ले अपने आप को। वो बादल के टुकड़े से आवाज भी आने लगी, बात भी हो रही है, ए अब्दुल कादिर आज से तेरे लिए सारे हराम हलाल कर दिए गए, आज से तेरे लिए नमाज माफ कर दी गई। इतनी इबादत तुमने की है। सरकार गौसे पाक ने इबादत भी उतनी की थी। अगर कोई 100 रकात पढ़ करके थक जाए और वो सोचे कि मुझे कहीं से आवाज आई तो उसको लगता है हाँ पक्का मेरी कबूल हो गई है, 100 तो पढ़ा हो। गौसे पाक तो 40 साल तक पूरी रात इशा से लेकर फजर तक खड़े रहे। 40 साल तक हड्डियां निकल आई थी जिस्म से। एक अंगूर के दाने से सहरी करते और एक गिलास पानी से इफ्तार किया करते। और इतनी कसरत से इबादत के बाद अगर आसमान से आवाज आए तो बंदे को यकीन हो जाना चाहिए कि मेरी तो इबादतें इतनी हैं, हो सकता है डायरेक्ट मेरे पास अल्लाह की तरफ से बात आ रही। लेकिन गौसे पाक की तरफ आवाज आई बादल के टुकड़े से, ए अब्दुल कादिर आज से तेरे लिए नमाज माफ है, सारे जितने तुम्हारे लिए हराम चीजें थे हलाल हो गई। गौसे पाक ने जलाल में कहा यह आवाज रहमान की नहीं, यह शैतान की है। कोई चीज किसी के लिए कयामत तक हराम हलाल नहीं हो सकती जिसको मेरे मुस्तफा ने हराम किया हो। जो नबी पाक ने हराम कर दिया वो कयामत तक के लिए हराम है, किसी के लिए हलाल नहीं हो सकती। उसमें अब्दुल कादिर जीलानी क्या और कोई और क्या। गौसे पाक फरमाते यह आवाज शैतान की है। और दूसरी चीज
آج سے میرے لیے عبادت معاف ہو گئی. غوث پاک فرماتے ہیں جو سید الانبیاء کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کے لیے کیسے ہو سکتی؟ یہاں تو بہت سارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے اور تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور دیوانے لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم چاہتے ہو، کچھ لوگوں نے ایسے گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو. یاد رکھنا میرے عزیزو، ولایت کی کسوٹی شریعت مصطفیٰ ہے. حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. ولایت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہو. پیر ہو تمہارا، ولی ہو کوئی، ایسے کا دامن آنکھ بند کر کے تھام لینا جو تمہیں آنکھ بند کر کے سیدھے مدینے پہنچا دیتا ہو، حضور کی محبت تمہارے سینے میں ڈالتا ہو. باقی جھولا چھاپ ہے سب، باقی سب چندہ چھاپ ہے. دنیا میں ایسے ڈھکوسلے بہت ہوں گے. شیطان خضر کے لباس میں گھومتا ہو، اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عبادت اللہ کے نبی سید الانبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی؟ یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کی آواز ہے. بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، تو پھر کسی کی چٹھی نکال کے کیوں نہیں دے سکتا؟ آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں چٹھی نکالتا ہے بابا اور سب ہمارے راز جانتا ہے. میاں شیطان بہت کچھ کر سکتا ہے. ابھی بڑا دجال جب آئے گا وہ تو بارش بھی برسا کے دکھا سکتا ہے، سبزہ اگا کے بھی دکھا سکتا ہے. حدیث پاک میں وہ بڑا دجال تو مردے کو زندہ کر کے بھی دکھائے گا. لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا. ہر گھڑی تم یہ دیکھو، یہ سارے عجائب دیکھ کر کے پاگل نہ ہو جانا. اپنے نبی کو یاد کرنا، میرا خدا رب العالمین ہے، اللہ رب العزت ہے. اور اب آپ کو میں بتاؤں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا حملہ کیا شیطان نے. کہا عبد القادر اتنا پڑھے لکھے ہو تم، اتنا پڑھے لکھے ہو، اگر اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آج تو میں تم کو گمراہ کر دیتا. آج جو میں نے کہا ہے، اب شیطان اپنی اصلیت پہ آیا. آواز جو آ رہی تھی بادل کے ٹکڑے سے کہ تمہارے لیے عبادت معاف ہے، تمہارے لیے حرام حلال ہے. غوث پاک نے جب جواب دیا تو شیطان کہتا ہے بہت پڑھے لکھے ہو تم، اور اتنا پڑھے لکھے ہو کہ آج تمہارے علم نے بچا لیا تمہیں، ورنہ گمراہ ہو جاتے آج. غوث پاک نے فرمایا ابلیس تو مجھے دوبارہ گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے خدا کے فضل نے بچایا. علم تو تیرے پاس بھی تھا، علم تو تیرے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا، لیکن تو بچ نہ سکا. اس لیے میرے عزیزوں، ہر گھڑی اس کا وار ہے شیطان کا، ابلیس کا ہمارے اوپر. لیکن کسوٹی ایک ہی اپنی زندگی پر رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسی کسوٹی رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر پھرا کر دے. یہ ہماری کسوٹی ہو، یہ ہماری زندگی کا معیار ہو. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور تھوڑا بھی اگر کوئی دوسری جماعت کا دکھتا ہے جس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض لگتی ہے تو ہم تو اس سے دور رہتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ کا مطلب کیا ہے؟ جو شریعت چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے وہ نبی سے بیگانہ ہی تو ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا دامن چھڑانے کی بات کرتا ہے، وہ نبی سے بیگانہ ہے. ایسے کو نہ تم اپنا دوست بناؤ، نہ اپنوں کے صحبت میں اس کو رکھو. اس لیے کہ قیامت کے دن جب پکڑ ہوگی، بروں کی صحبت کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے. صرف کیوں؟ ان کی دوستی خراب تھی، دوستی برے لوگوں سے تھی. عزیزان گرامی وقار، میں بات کل ملا کر کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہماری زندگی کا سارا دار و مدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتنی بساؤ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جیسے ہمیں سکھایا ہے، جیسے ہمیں تعلیم دی ہے. آپ کو پتا ہے، دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا معیار کیا ہونا چاہیے. دو چیزیں ہیں. ایک صحابی حضرت انس بن نزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں سے ایک ہیں. راز کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں. یہ وہی صحابی ہیں جو جنگ احد میں ایسے شہید ہوئے کہ ان کی شہادت کی انگلی کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا. کوئی حصہ نہیں ملا, صرف شہادت کی ایک انگلی ان کی کٹی ہوئی ملی, جس سے ان کی بہن نے دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس ہے. وہ صحابی کی بات کر رہا ہوں. جوانی کا عالم ہے, اور جوانی لوگ تو سمجھتے ہیں انگارے کا نام ہے, اندر خواہشات کیا ایک طوفان ہوتا ہے, الگ الگ سب کی جوانیاں ہوتی ہیں. لیکن وہ صحابی رسول جس سے بے پناہ محبت کرتے تھے, عشق کرتے تھے, ان سے شادی بھی کر لیا, نکاح کر لیا. بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے, جائز محبت ہے, شادی بھی کر لیا, اور بیوی سے بہت لگاؤ تھا, جس کو کہتے ہیں عشق کے درجے کی محبت ہے. تو بیوی ہے اور بہت زیادہ محبت کرتے, اور وہ بھی محبت کرتی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن نزیر کے گھر تشریف لائے. جب بیٹھے تھے وہ حضرت انس کے ساتھ, مکہ کا ایک قاصد آیا ایک خط لے کر کے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مکہ کے حالات بتاتے ہوئے قاصد نے خط دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا, پڑھو خط میں کیا ہے, سناؤ. انس بن نزیر نے پڑھ کر کے سنایا. اس میں مکہ والے جنگوں کی جو تیاریاں کر رہی ہیں اس کے سارے معاملات لکھے ہوئے تھے, کہ مکہ والے مدینے کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے, حملہ کرنا چاہتے. اور یہ سارے حالات اس خط میں راز کے طور پر تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بند کرو انس, یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے, کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, اس کو سنبھال کے رکھو. حضرت انس نے کہا, جیسا حکم سرکار کا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے نکل کر کے باہر تشریف لے گئے. ابھی باہر گئے تھے کہ انس بن نزیر کی بیوی اندر سے آئی, جس سے بے حد محبت کرتے تھے آپ, بہت عشق کرتے تھے. آئی, کہا انس, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے, کچھ راز کی باتیں ہو رہی تھی, مجھے بھی تو بتاؤ کیا بات ہوئی. انس بن نزیر نے کہا, تیری محبت, تیرا عشق اپنی جگہ پر, وہ میرے اور نبی پاک کے درمیان کی بات ہے, وہ نہیں بتایا جا سکتا. کتنا بھی عشق ہو, کتنی بھی محبت ہو, تو بیوی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے بیچ جو معاملات ہیں اس کو میں نہیں بتا سکتا. بیوی نے کہا, کیا مجھ پر اعتبار نہیں کرتے؟ کہا, پورا اعتبار ہے, یقین بھی ہے, لیکن حضور پاک کے حکم سے بڑھ کر میرے لیے کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں. بیوی نے ہنس کر کے کیا کہا, چلو نہیں بتاتے کوئی بات نہیں, میں نے سن لیا ہے دیوار کے پیچھے سے, سن لیا ہے میں نے کیا بات ہوئی ہے. کہا, کیا بات ہوئی؟ کہا, وہی تو مکہ والے جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں, وہ خط میں یہ چیز آئی ہے. انس بن نزیر نے جیسے ہی اپنی بیوی سے یہ جملہ سنا, سیدھے جا کر گردن پکڑ لی, گردن پکڑ لی, اور گردن پکڑ کر کے سیدھے باہر لے کر کے آئے. کہا, اس وقت تک تیری گردن سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا جب تک نبی پاک کا حکم نہیں آتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, انس کیا ہوا, کس بات کے لیے لے کر کے آئے؟ کہا, آقا میں مجرم نہ ٹھہرایا جاؤں, آپ نے فرمایا تھا راز کی بات ہے, میں حفاظت کر رہا تھا, میں نے کسی کو نہیں کہا, لیکن دیوار پیچھے سے میری بیوی نے سن لیا, اور جب مجھے خبر ہو گئی کہ اس نے سنا ہے, میں اس کی گردن پکڑ لیا ہوں. اگر سرکار کا حکم ہو تو میں یہاں ختم کر دوں یہ سارا معاملہ, تاکہ میں کل جرم میں نہ پکڑا جاؤں کہ نبی پاک کے راز کو افشا کرنے والا انس ہے. اپنی بیوی کی محبت کے چکر میں اپنے نبی پاک کی محبت کو داؤ پہ لگا دیا, یہ بات نہ ہے, اس لیے گردن پکڑ کر کے لایا ہوں. حضور نے فرمایا, ہاتھ ہٹاؤ, جتنا تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے, جیسے تم رازدار ہو ویسے وہ بھی رازدار ہے, وہ صحابیہ ہے. ہاتھ ہٹا دیا اور اپنی بیوی سے مسکرا کر کے کہا, جب بات آ جائے رسول اللہ کی تو پھر گردن کسی کی نہیں ہوتی, پھر کسی کی اہمیت نہیں ہوتی. یہ معیار یاد رکھو ہمیشہ, دنیا کا عشق, دنیا کی محبت ایک جگہ پر, جہاں حضور کی بات آ جائے تو پھر کسی گردن کی اہمیت نہیں ہے, کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
یہی معیار صحابہ نے ہمیں دیا تھا، یہی معیار. اور آج جو چیزیں ہمیں روک لیتی ہیں میرے عزیزو، یہ ہمارا کمفرٹ جینے کا شوق، ہمارا آرام سے رہنے کا شوق ہمیں بہت ساری قربانیوں سے پیچھے لے جاتا ہے. کیوں نہیں بات کرتے آج کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگر کتے بھونکتے ہو، کوئی خاموش بیٹھتا ہے یا کوئی خاموشی سے سنتا ہے تو صرف اس کے پاس ایک مجبوری ہے، بولوں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر بار کا کیا ہوگا، میرے جائیداد کا کیا ہوگا. میں پوچھتا ہوں کیا وہ صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کی جائیدادیں نہیں تھی، ان کے گھر بار نہیں تھے؟ عزیزان گرامی وقار، ان کے تو ایسے تھے جن سے وہ کمال درجے عشق کرتے، محبت کرتے، لیکن جب حضور کی بات آتی تو کہتے کل جہاں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی محبت الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہی درجہ عشق ہمیں صحابہ نے دیا. اگر وہ چیز معاشرے میں آ جائے میرے عزیزوں، پھر تمہیں کوئی بٹھا نہیں سکے گا، کوئی تمہیں جھکا نہیں سکے گا. آج مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں جو باتیں کرتا ہوں اس سے لوگوں کو تکلیف کیوں ہے. بہت سارے خطیب ہیں، بہت سارے مقرر ہیں. مجھے ایک صاحب نے کہا تھا کہ آپ صرف مقرر نہیں ہیں، آپ صرف خطیب نہیں ہیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے اندر انفلوئنس کتنا رکھتا ہے، لوگوں کے اندر اپنا اثر کتنا رکھتا ہے. اور ہم نے بتایا اثر کیا یہ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے؟ زبان تو ہزاروں کے پاس ہے. نہیں، اثر یہ صرف اور صرف محبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جہاں بندہ یہ احساس کر لے جاتا ہے میری ذمہ داری ہے، میں نبی کا ہوں اور میری ذمہ داری ہے، میرے عزیزوں پھر کسی خطیب اور مقرر کی بھی اسے ضرورت نہیں پیش آتی. وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قربانیاں دینے کے لیے کسی نے اکسایا تھا، کسی نے ابھارا تھا. کیسے وہ صحابیہ کی بات جب میں یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جنگ کے میدان کے بعد آتی ہے حضور کی بارگاہ میں اور کہتی ہے سنا ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھوں. یا خبر آ جائے کسی کے مرنے کی تو کیا حالت ہوگی. لیکن ایک ماں ہے حضور سے اجازت لے کر آتی ہے، اگر حکم دیں تو میں اپنے جوان بیٹے کو دیکھوں. حضور نے فرمایا دیکھ سکتی ہو، جاؤ. میدان میں لاشیں ہیں، اس میں ایک جوان بیٹا خون میں لت پت اس بوڑھی خاتون کا نیچے ہے. لاش کو اٹھایا، کپڑے ہٹایا، جبہ ہٹا کر کے پیٹھ کو دیکھا، پھر بوسہ لیا اور سجدہ کیا. جو صحابہ کہے تھے پوچھتے اماں جانی کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے خاتون مدینے کی جب یہ جوان میرے گھر سے نکل رہا تھا میرا بیٹا، میں نے اسے وصیت کی تھی. سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وقت سخت آ گیا ہے، مشرکین سختی سے حملہ کر دیے ہیں. بیٹا یاد رکھنا اگر حضور کو چھوڑ کر میدان سے بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی. اور میں نے سنا آج میدان میں سے بہت سارے لوگوں پر ایسے حالات آ گئے تھے کہ ان کو بھاگنا پر مجبوری آ گئی، وہ ادھر ادھر بکھر گئے تھے. مجھے ڈر یہ تھا کہ میرا بیٹا بھی تو بھاگتے ہوئے نہیں مارا گیا. میں میدان میں آ کر یہی تو دیکھ رہی تھی پیٹھ پر تیر کے نشان تو نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے اس کو پیچھے سے کسی نے مارا. پھر میں سجدہ شکر اللہ کی بارگاہ میں اس لیے ادا کر رہی ہوں میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی نشان نہیں ہے، جتنے سب سینے پر کھا کر کے مرا. وہ مائیں کیسی تھی، قربانیاں، اور ان کے بعد سامنے بچوں کی لاشیں ہیں اور وہ یہ کہتی اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا جمع مردی کے ساتھ گیا ہے. وہی مدینے کی خاتون ہے، وہ آتی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلن، آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے. اے اللہ کے نبی آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے. اسی لیے اے نوجوانوں یاد رکھو ایک بات، دنیا ساری ٹھوکر مار دے لیکن آمینہ کا لال کبھی تمہیں تنہا نہیں ہونے دے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہر جگہ کا آسرا ہے. یہ میرے تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں. اگر ایمان نہ ہوتا اور حضور کی محبت کا یہ درجہ نہ ہوتا
تو ہم جیل میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے, کس طرح کے حالات ہوتے. میں نے ایک دو نہیں سینکڑوں لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے اندر دیکھا ہے, ڈپریشن کے شکار میں خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور لوگوں کو کفریات بکتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی خدا نہیں, کوئی قرآن نہیں, کوئی دعا نہیں. جب نا امیدی اور مایوسی آتی ہے تو لوگ بکھر جاتے ہیں, کفر بکنے لگتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں, اور یا تو پھر مینٹلی اس طرح سے ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں کہ وہ پاگل پن کے شکار ہو جاتے ہیں, مانسک سنتولن کھو بیٹھتے ہیں. یہ سب حالات دیکھ دیکھ کر کے ہمیں بھی احساس ہوتا تھا کہ ہمارا کیا ہوگا مستقبل, ہمارا فیوچر کیا ہوگا. جہاں پوری پوری طاقتیں باہر لگی ہو, چھوٹے موٹے لوگ کیا کر سکیں گے. لیکن میرے عزیزو, ایک چیز سہارا دیتی تھی, ایک چیز سہارا دیتی تھی. جب آنکھ بند کریں گنبد خضرا کی روشنی سہارا دیتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ آواز آج بھی ہر عاشق کو سنائی دیتی ہے کہ میں ہوں تو پھر ڈرتا کیوں ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. ہاں ڈر آئے گا, خوف آئے گا, مصیبت آئے گی, لیکن وہ کچھ دیر کی ہوگی, کچھ دیر کی ہوگی. اسی کو ہم کہتے ہیں کچھ دیر کی خاموشی, اسی کو ہم کہتے ہیں. ہر چیز آئے گی, مصیبت آئے گی, امتحان آئیں گے, کچھ دیر کی ہے. اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے دستور بنائے رکھا ہے کہ رات آتی ہے تو صبح بھی ہوتی ہے. رات زیادہ دیر تک نہیں رہتی, سورج کو نکلنا ہے. اور آج امت مصطفیٰ پر اگر یہ اس طرح کے موسم آئے ہوئے ہیں کہ اس پر کالک لگانے کی کوشش کی گئی ہو یا گہن لگا ہو, تو چاند پہ بھی گہن لگتا ہے لیکن تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, کچھ دیر کا ہوتا ہے. لیکن جب گہن چھٹ جاتا ہے تو پھر چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ پھر چمکتا ہے. اور ہم سب کی زندگی کا یہی دستور ہے میرے عزیزو. ایمان والے ہو تو ایک بات یاد رکھنا, جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں. یہ سمجھ کے چلو, جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے. خورشید سورج کو کہتے ہیں. ایمان والوں کی مثال شاعر یہ کہہ رہا ہے, دنیا میں ایمان والے سورج کی طرح جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ان کے لیے ہمیشہ کا غروب نہیں ہے. ہاں, انگریز نے علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد کے چوک پر شہادت دی تھی, یعنی پھانسی پر چڑھایا تھا. وہ ایسے کفایت علی کافی جن کی زبان میں بلا کا اثر تھا, جب بولتے تھے تو لوگوں کے دل ہچکولے کھاتے تھے. انہیں نے تو کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. یہ پھانسی کے پھندے پر آپ نے پڑھا تھا جب پھانسی دی جا رہی تھی. کفایت علی کافی یہ مراد آباد میں, مراد آباد کو اس لیے میں بار بار فوکس کر کے بتا رہا ہوں, توجہ, یہ یو پی کا ایک شہر ہے. پھانسی دے دیا, 3000 انگریزوں نے پکڑا تھا ایک عالم دین کو, ایک عالم دین کو پکڑنے کے لیے. اس لیے کہ یہ باطل قوتیں ہمیشہ یہ بتاتی ہیں ہم کتے اور تم شیر ہو, ہمیشہ وہ بتاتی ہیں جھنڈ میں آ کر. کفایت علی کافی کو جب پھانسی دی گئی تھی تو 8 دن تک جشن منایا گیا تھا. جشن منایا گیا کہ ایک ایسا بولنے والا یہ ختم ہو گیا, کفایت علی کافی چلا گیا. لیکن پاگلوں کو یہ پتہ نہیں ہے رب قدیر کا دستور کیا ہے, اس کا قانون کیا ہے. مراد آباد شہر سے صرف 100 کلومیٹر دور بریلی شریف ہے. ادھر کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا اور ادھر بریلی میں امام احمد رضا پیدا ہو رہے ہیں. جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کفایت علی کافی تو یہ کہتے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. لیکن بریلی والا تو یوں کہنے لگا وہ کمال حسن حضور ہے کہ جہاں میں کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ایک کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھا کر 8 دن جشن منایا, لیکن بریلی والا اٹھ کر کے ایسا عشق پلایا کہ کونے کونے سے آواز آنے لگی, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت. ہاں, اللہ کا یہ دستور ہے. آج میں یہاں کھڑا ہوں, کل نہیں ہوں گا, اور کوئی اور آئے گا, لیکن یہ منبر خالی نہیں ہوگا.
یہ ممبر خالی نہیں ہوگا, یہ مسجد ویران نہیں ہوں گی. میں اسی مسجد کا امام, میں اسی ممبر کا ایک خطیب رہا, لیکن میرے بعد لوگ آتے گئے جاتے گئے. کیا کسی دن نماز بند ہوئی؟ کیا کسی دن خطبہ ختم ہو گیا؟ ہم تو ذریعہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں پر وقت مقررہ کے لیے رکھتا ہے. اسی طرح سے ہمارے بعد بھی آئیں گے, لیکن یاد رکھنا اللہ کا وعدہ ہے کہ لوگ اپنے منہ کے پھنکوں سے چراغ خدا کو بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ صبح قیامت تک اس چراغ کو روشن رکھے گا. لیکن ہم سب کی اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے, ایسے جتنے بھی آئے ٹوپی پگڑی جبہ دیکھ کر کے نہیں پہچاننا, کبھی بھی نہیں. ہمارا معیار, ہماری کسوٹی یہ سارے لباس نہیں ہے, چال چلن نہیں ہے, چلت پھرت نہیں ہے, زبان نہیں ہے. ہماری کسوٹی صرف اور صرف ایک ہے. کسی کے اندر جھانک کر کے بھی دیکھو, گھس کر کے بھی دیکھو, ایک چیز ملنا چاہیے, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ یہی کہنے والا, حضور کے بغیر کچھ نہ ہو. اس کے اندر اتنی محبت ہو, اتنا عشق ہو, تو پھر وہ کسی کسان کا بھی بیٹا ہو, ہمارے سر کا تاج ہے, وہ ہمارا امام ہے. عزیزان گرام وقار, اسی کو میں خلاصہ کلام کے ساتھ آج یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے حالات کو بھی بدلو. دنیا تمہارے انتظار میں ہے, دنیا تمہارے انتظار میں. تم نے اپنے اوقات کو کس چیز میں برباد کر رکھا ہے؟ سوشل میڈیا پر 18 گھنٹے برباد کرنے والے لوگ, نوجوانوں کی. آپ کے پاس موبائل ہے, اس میں دیکھ لو کبھی کبھار بھی کتنے گھنٹے آپ نے یوٹیوب یوز کیا ہے, کتنے گھنٹے انسٹا یوز کیا ہے, واٹس ایپ کتنے گھنٹے یوز کیا ہے. موبائل میں یہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے, روزانہ کا ایک کیلکولیشن لے کر کے بیٹھو, اور اس کے بعد پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ سوچو کہ کل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ تو اتنے گھنٹے اس موبائل کو اٹھاتا تھا, 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ بھی قرآن اٹھایا تھا دن بھر میں؟ کیوں نہیں اٹھایا؟ قرآن پاک کو فقط پکڑ کے تو دیکھا, مہینے گزر گئے, اٹھایا ہی نہیں ہے, چھوا بھی نہیں ہے. کیوں نہیں میرے عزیزو؟ جب ہم یہ ناانصافی اپنے ساتھ کر رہے ہیں, خود اپنے ساتھ, تو پھر کسی اور کی ظلم کی کیا شکایت کرنی ہے؟ کسی اور کے کیا واویلے مچانے ہیں؟ اپنے آپ کو بدلو. دنیا آج بھی تمہارے انتظار میں ہے کہ کہاں ہے وہ نبی پاک کا غلام جو نکلتا تھا تو اس کے چلنے کے انداز سے ہی مدینے کی خوشبو آیا کرتی تھی. آج میں چاہتا ہوں ہر جوان آ جائے, حضور پاک کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں, حضور پاک کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہر نشہ کو چھوڑ دو, ہر برائی کو چھوڑ دو. وقت بہت کم رہ گیا ہے تمہاری زندگی میں بھی اور تمہاری نسلوں کے لیے بھی, اور امت پر جو حالات آ جائے, اسلام پر جو حالات آئے, بہت شارٹ پیریڈ ہے, بہت تھوڑا سا وقت ہے. کچھ کر جاؤ, کچھ اپنے آپ کو بدل ڈالو, اور ایسا کر جاؤ کہ دنیا پھر یہ کہے. میرے خلاصہ کلام, میری گفتگو کا لب لباب یہ ہے, اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو, کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.